تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل اے دل کے ایپیسوڈ 4 کے بارے میں، اور آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے جو ہے وہ اور اپنے ریویوز جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جناب جیسے ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ابھی تھوڑی سی جو ہے وہ یہ کہہ لیجیے عزت افزائی ہوئی تھی روحام کے گھر والوں کی، تو ابھی بھی جو ہے وہ ثنا کے پیرنٹس کا جو پیٹ نہیں بھرا تھا، بٹ روحام نے اچھا خاصا بدلا چکایا، مطلب جس لیول کا تھا، جتنا وہ خوددار بندہ ہے، تو جتنا ایلیگینٹ وے میں جو ہے وہ ایلیگنس کے ساتھ وہ اس کے ثنا کے ڈیڈی صاحب کو جو ہے وہ جواب دے سکتا تھا، اس نے دیا ویل ڈن، مزہ آیا۔ اور ڈیڈی صاحب کا جو وہ دل نہیں بھرا تھا کہ جی آج یہ بندے آ گئے اور ان کی ہم نے وہ کرنی ہے نا جو کبھی کسی کی نہ کی ہو، یا کہ بس ساری غربت کے بدلے جو ہے وہ غریبوں کے بدلے نا آج ہم نے روحام سے اس کی فیملی سے لے لینا ہے، مطلب چن چن کے اپنے جو ہے وہ ایٹیکیٹس جو وہ انہوں نے شو کیے۔ اور جی روحام کو جب چیک دیا بلینک چیک کے جی لاؤ جی میری بیٹی قیمت لگاؤ جتنی لگانی ہے، تو روحام نے پھر اچھے خاصے جو وہ جواب دیا، اور ڈیڈی کو وہ چیز برداشت نہیں ہوئی جی کہ ایک ہی مطلب ان کی جو گھٹیا ترین سوچ ہوتی ہے نا، ایک ان کے پاس بمشکل بچہ ہوتا ہے، کسی کے پاس بیٹا اور کسی کے پاس بیٹی، اور یہ ساری زندگی امیر حرام کمانے میں جو وہ گزار دیتے ہیں، بچوں کی ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں آنن فن کیسے بچے ان کے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو میاں ہوتا ہے اس کی بیوی سے نہیں بنتی، اور جو بیوی ہوتی ہے اس کی میاں سے نہیں بنتی، ان کے اپنے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور بچے بیچارے جو ہے وہ سپوائل ہو جاتے ہیں ایسی فیملی کے۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں جی، ایک بچہ ہوتا ہے اور ان پہ جو ہے وہ ہر طرح سے پیسے کی ریل پیل کر دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے جی جو ان کے اندر کی حوث ہوتی ہے نا، بس جو ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہوتا ہے، ہاں جی پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو سمجھتے ہیں جی ہم پیسے سے اپنے بچوں کا سب کچھ پورا کر سکتے ہیں، ساری زندگی ان کی طرف دیکھنا نہیں کچھ نہیں، اور جب بات آتی ہے ان کی شادی کی، بلکہ شادی بھی کیا کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ اس لیے ایک آدھا بچہ کرتے ہیں تاکہ نا ان کے بزنس کو بڑھانے میں، ان کی دولت کے بڑھانے میں کام آئے گا، کسی بھی امیر ترین دوست کے ساتھ جو وہ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی جو وہ شادی کر دیں گے، اور پھر یہ کہہ لیں کہ ان کا جو بزنس ہے، ان کا جو پیسہ ہے حرام کا پیسہ، دن دگنی رات چگنی جو وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، تو پوری ان کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں جو یہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، تو بچپن سے جو انہوں نے محرومیاں دیکھی ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے جو بھی ہوتے ہیں، تو ان کا پیسوں میں یا آسائشوں میں دل نہیں لگتا، وہ پھر اپنی جو محبت کی کمی جو پیرنٹس کے پاس اتنی زحمت نہیں ہوتی ہے حرام کمانے سے، تو وہ پھر بچے جو ہے وہ کسی اس بندے میں ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ ظاہری بات ہے کوئی بیچارہ غریب مڈل کلاس بندہ ہی ملے گا کہ جس کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے، اس کے پیرنٹس نے اس کو جو ہے وہ ہر چیز سکھائی ہوتی ہے، بڑی اس نے جو ہے وہ کمپرومائز زندگی جو وہ گزاری ہوتی ہے، بڑی مناسب سی ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے، تربیت سے کہہ لیں کہ اس کی تہذیب کے حوالے سے ہر طرح سے جی بیسٹ ہوتے ہیں مڈل کلاس لوگ۔ تو وہ ایک بچے کا یا بچی کا دل اگر مڈل کلاس پہ آ جائے تو بس پھر ماں باپ کی جو ہے وہ انا کو ٹھوکر لگتی ہے، لیکن بچوں کی محبت میں نہیں کہ ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، یہ پھر بھی اپنا ہی پرواہ ہوتی ہے جی، ہمارے دنیا جو ہے وہ سر میں خاک ڈالے گی جی کہ ہمارے بچوں نے کہاں جا کے منہ مار لیا، اور ہم نے تو ان کو جی اپنی ایز اے سونے کی چڑیا کے طور پہ یوٹیلائز کرنا تھوڑی ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو جناب ان جو یہ امیر ہوتے ہیں نا حرام کمانے والے امیر، مجھے بتا دے کوئی ایک جو بندہ جو سیدھے راستے پہ چلا ہو، یا کوئی امیر اٹھ کے بتا دے ہاں جی اس نے ہمیشہ اللہ رسول کو جو ذہن میں رکھ کے اپنا کاروبار کیا اور کبھی حرام کا ایک لقمہ تک نہ کھایا ہو، نہ اپنی اولاد کو کھلایا ہو، نہ کوئی کمایا اس نے ایک مطلب نوالا بھی حرام کا، تو پھر تو ماننے والی بات ہے، ورنہ جتنی بھی امیرت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، جو کچھ بھی یہ حرام طریقے سے تو ہو سکتی ہے اس لیول پہ، چار چار بڑے بڑے گھر بینگلوز اور وہ، لیکن حلال میں تو جو ہے بس پھر انسان کا پورا صبر ہی ہوتا ہے۔ خیر شکر کرنا چاہیے ان امیروں کو، حرام کمانے والوں کو، کہ بھئی کوئی مڈل کلاس، کوئی ایک تہذیب یافتہ ایک عزت دار گھرانے کا حلال پہ پلنے والا بچہ جو وہ ان کی لڑکی ہے، ان کے بیٹے کو جو وہ قبول کرتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں نا حرام کا تو ایک نوالا پوری کی پوری نسل خراب کر دیتا ہے، تو یہاں تو وہ آپ کی پوری جو اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہی بیٹی، وہ سارے حرام پہ ان کی جو پرورش ہوئی ہوتی ہے، تو بس یہ کہہ لیں گے یہ مڈل کلاس لوگوں کا ہی ظرف ہے کہ وہ پھر بھی اللہ کے حوالے کر کے چیزیں اور ایسے لوگوں کو جو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو جناب ان کا جو ہے وہ ثنا گھر والوں کا ذرا بھی پیٹ نہیں بھرا تھا، ایون کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تب بھی جی ان کی جو بد تہذیبی اور جو بدتمیزی تھی نا وہ جاری و ساری تھی۔ خیر روحان صاحب نے اچھے خاصے جواب دیے اور وہ کر کے اس کے بعد وہ واپس آ گئے، ثنا کو بھی چیزیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، اس کے بعد جی ان کے لائے ہوئے گفٹ جو تھے وہ اس کی ثنا کی اماں نے مما صاحبہ نے جو وہ اٹھا کے اور جی نوکروں میں تقسیم کروا دیجیے، ہمارا تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے، ہمارا تو جو ہے وہ دیکھیں جو بھی امیر اگر جو ہے کہتے ہیں نا میں امیر ہوں، اگر تو وہ جائز طریقے سے امیر ہوا ہوگا تو پھر اس کو رسپیکٹ کا بھی پتہ ہوگا، اس کو اپنا وقت نہیں بھولے گا، اصل بندہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو اپنا وقت یاد رہتا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، لیکن یہ جو ہوتے ہیں بس اس میں تو پورے سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں نا یہ کہ یہ حرام انہوں نے کما کے اپنی دولت جو ہے بنائی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جو ملیحہ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ مطلب اس کی مدر پھر اس کو راضی کر لیتی ہیں جی ہم اس کی جو موہت ہے اس کی اماں کا پتہ کر لینے جائیں گے، جی وہ بیمار ہیں تو اس وجہ سے، تو ملیحہ بڑی خوش ہوتی ہے، پھر وہ موہت سے پوچھتی ہے، موہت اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے، تو بہنیں پھر وہ اس سازشوں میں مکاریوں میں جو وہ لگ جاتی ہیں، تو وہ فائنلی ملیحہ کی اماں جی وہ پہنچ جاتی ہے موہت کے گھر پہ، اور ہونا کیا تھا پھر وہی ہوا کہ جی اب بیچاری ان کی باری ہے کہ ملیحہ کی اماں کی جو ہے وہ انسلٹ ہوگی، موہت کی مدر اور اس کی سسٹرز کی طرف سے انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی، بٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ
اینڈ ہوگی. ادھر سے جی موہت کے آفس والوں نے آنن فانن اس کو کہہ دیا جی کہ آج کے آج ہی تمہیں ترکی کے لیے نکلنا ہے اور تمہاری فلائٹ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو وہ کیا ہوتا ہے.